کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ جو ہے اس کو جس طریقے سے بار بار یہ اس کی تقدس کو پامال کر رہے ہیں چادر چار دیواری کو، اور اچھا ہے یہ اپنی مٹی مزید پلید کر رہے ہیں۔ مروت صاحب آپ پی ٹی آئی میں ہیں ابھی کہ پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے؟ یہ کس طرح کا سوال کر رہے ہیں سر کوئی آپ کا بیان نہیں، بیان میرا آئے گا یار، وہ سوال کرو نا کیا چھوڑ دیے بھائی؟ میں پاکستان تحریک انصاف کا ممبر قومی اسمبلی ہوں، اور فی الوقت جو ہے وہ پارٹی نے جو ہے وہ ممبرشپ سسپینڈ کی ہوئی ہے، تو میں آج کل ذرا تھوڑے سے آرام سے ہوں، سائڈ پہ ہوں، دیٹس آل۔ اچھا مروت صاحب، آپ کے اختلافات رہے ہیں، رؤوف حسن صاحب سے گرفتار ہوئے، کیا کہیں گے اس پر؟ میں گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں جی۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل، مروت صاحب آج پی ٹی آئی نے بھوک ہڑتال کا اعلان بھی کر دیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے 3 بجے، تو اس پر کیا ٹھیک ہے ایک کرامت ثابت ہوگا بھوک ہڑتال؟ مجھے علم نہیں ہے، ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کیا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے؟ 3 بجے بھوک ہڑتال کیا جائے گا پارلیمنٹ کے سامنے، علامتی بھوک ہڑتال ہوگا۔ علامتی بھوک ہڑتال، بہرحال اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، کسی بھی شکل میں ہو، احتجاج جو ہے وہ جاری رکھا جانا چاہیے۔ پارلیمنٹیرین کے احتجاج میں آپ نظر نہیں آتے، کیا وجہ سے؟ سر نہ کہ پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرین احتجاج کرتے ہیں، میں چونکہ آپ اگر دیکھیں نا پاکستان تحریک انصاف کی جتنے آفیشیل میٹنگ ہو رہی ہے اس میں مجھے مدعو نہیں کیا جاتا ہے، تو لہٰذا وہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ مروت صاحب آپ کے لیے 4 کمیٹی بنائی گئی تھی رکنیت معطل کرنے کے بعد، آپ اس کے سامنے پیش ہوں گے یا کیا آپ کا لازم ہے؟ آپ کو میں اپنی جگہ پیش ہونے کے لیے بھیج دوں۔ مروت صاحب، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں ہمیں 5 سال پورے کرنے دیے جائیں، ججز کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ رکھنے نہ ڈالیں ہمارے راستے میں، وہ کہتے ہیں ہمیں 5 سال پورے کرنے دیں۔ پہلے مجھے تھوڑے شکوک ہے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ ملک میں جو مینڈیٹ کی چوری ہوئی، جو آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے اور جو بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، شاید ان کو تھوڑی سی خفت ہے، لیکن ابھی نون کل کے سامنے آ گئی ہیں اور انہوں نے اون کر دیا کہ 2 یا 2.5 سالوں میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے یہ سب کچھ ان کی ماں پہ ہوا ہے، یہ سب کچھ ان کے فائدے کے لیے ہوا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں تھریٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی پہ پابندی لگائیں گے، یہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ جی ٹیررزم کے یا آرٹیکل 6 کی تحت کارروائی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی جمہوری اقدار سے آشنا ہی نہیں تھے، یہ لوگ اس ملک میں ان ویلیوز کو پروموٹ کر رہے ہیں جو ٹیرنی، ڈکٹیٹرشپ اور ملک میں طوائف الملوکی کو جنم دے سکے۔ مریم بی بی اور میاں شہباز شریف یہ مینڈیٹ چوری کر کے حکومتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑھ کے کیا آئین شکنی ہو سکتی ہے کہ آپ نے 9 فروری کو پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ اتنی بری طرح چوری کیا اور آپ نے آئین کو توڑا، کیونکہ الیکشن کمیشن اور تمام سے ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کریں، اور اس ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو آپ نے ان کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ آئین شکنی تو یہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جو بیانات ہیں اور جتنے اقدامات پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ اپنی شبیہ جو ہے مزید کبھی سے کبھی تر بنا رہے ہیں۔ جو کہ شیر افضل مروت صاحب، صنم جوید کو گرفتار کیا گیا، بعد میں پارلیمنٹ بھی لے کے جایا گیا، اور باقی بھی پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں ان کو پکڑا گیا ہے، ابھی بھی پیش کیا گیا ہے عدالت میں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کس کو پیش کیا گیا؟ ابھی جو کل خواتین پکڑی ہیں آفس سے پی ٹی آئی کے، 13 خواتین پی ٹی آئی کے آفس سے کل رؤوف حسن یہ کے تو ساتھ پوچھ رہے تھے سر آپ پی ٹی آئی سے بے خبر ہیں؟ نہیں، میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ میں کسی طریقے سے کنیکٹ ہی نہیں ہوں نا، میں بالکل آرام سے سائڈ پہ ہوں۔ یہ سر سائڈ پہ کیا گیا ہے یا خود سائڈ پہ ہوئے ہیں؟ میں
ये किस तरह के सवाल का आप देख नहीं रहे मैं किस तरह साइड में हूँ। सर मतलब किया क्या आपको? शेख अब्दुल मरवा साहब ये बताएं कि हो सकती है ये जो हालात बन चुके हैं कि कब तक नॉर्मलाइज हो जाएंगे, क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है? क्या कहना चाहते हो? जो खान साहब से मुलाकात है वो होगी जब खान तलब करेंगे। ये बार बार मैं कह चुका हूँ। जवाब पूरा देने भाई, आप साफ ही नहीं है। जहाँ तक बनू के हालात की बात है, बड़ा ही दिल खराश वाक़या है। मुल्क में जो अरबाब इक़्तिदार हैं वो ये इदराक रखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ख़ुसूसन सरहदी अज़ला में अमन व अमान की सूरत हाल जो है ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। लेकिन ये भी इदराक रखना चाहिए कि जिन अस्करी कुव्वतों को ला के बाजवा और फैज़ के दौर में रिहेबिलिटेशन के लिए लाया गया था वो भी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के प्रीडिसेसर का फैसला था, और अब लाने के बाद इस एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि भाई इनका तदारुक करना है। मेरा ज़िला लकी मरवत शदीद मखदूश हालात से दो चार है। बनू पहले हमारा ज़िला हुआ करता था, लकी मरवत इसकी तहसील होती थी। अब हम दो अदालतों में पेश हुए, बिल्कुल पड़ोसी ज़िला है, और इस जो मजमा था इसमें मेरे हल्के के लोग भी गए हुए थे। जो वीडियोज़ आई हैं, जो इतलात आई है, अगर मजमा जो है वो मुश्तइल हुआ था फिर भी ये हक किसी को नहीं है कि इंसानी जान ले या इंसानों पे गोलियां चलाए। बहरहाल इस वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए।